الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ہماری 10 روزہ ذکر شہادت امام حسین علیہ السلام کی محافل ذکر اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ لوگ یہاں حاضر بھی رہے، براہ راست بھی شریک رہے، بالواسطہ بھی ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے شریک رہے۔ اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ آج ہم 10ویں روز کی ذکر شہادت امام حسین کی محفل پاک میں شریک ہیں، اس لیے کہ قرآن و حدیث کے متفقہ اصول کے مطابق اہل بیت اطہار حسنین پاک آقا کے ان 5 تن پاک کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر موجودگی میں صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو ہم وہ ذکر علی اور اولاد علی کر رہے ہیں، اور امام علی مقام کا تو مقام ہی کچھ اور ہے، جس کے بارے میں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دونوں شہزادوں کو اپنے سامنے بٹھایا، اور بیٹھانے کا انداز جو حدیث کی کتب میں آتا ہے، امام حسن پاک کو دائیں گھٹنے مبارک پر، ران مبارک پر، اور امام حسین کو بائیں ران مبارک پر آپ نے بٹھایا، سوار کیا، اور اس کے بعد دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ید اللہ فوق ایدیہم کے ہاتھ جن کی اللہ نے قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں، آپ نے وہ ہاتھ اللہ کے حضور دعا کے لیے اٹھائے۔ دعائے رسول ہو رہی ہے، اور دعائے رسول کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی احبہما واحب من یحبہما ومن یحبہما فاحبہما۔ اے پیارے حبیب، ان دونوں حسن اور حسین سے میں محبت کرتا ہوں۔ اور اگلی دعا کے الفاظ کمال کے ہیں، اللہم احبا من یحبہما۔ اے اللہ، جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے اس سے مولا تو محبت فرما۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اے اللہ، جس سے تو محبت فرماتا ہے فَأَدْخِلَهُ، وفی روایت فَأُدْخِلَهُ فِي الْجَنَّةِ، اللہ جس سے تو محبت کرتا ہے تو اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ ذکر حسین، محبت حسین، عشق حسین، عشق علی مقام، یہ بنیادی طور پر عشق رسول کا ابتدائیہ ہے، اور جس نے حسین پاک، حسن پاک، علی پاک اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا پاک سلام اللہ علیہا ان سے محبت کی ہے، گویا اس نے سید العالمین سے محبت فرمائی ہے۔ عالی مرتبت ہمارا کل کا درس مبارک جو ہم نے ترتیب سے اس واقعہ کربلا کو اس انداز میں بیان کیا تاکہ ہمارے ناظرین اور سامعین کو پوری بات سمجھ آ سکے کہ یہ معاملہ کیا تھا۔ مدینہ منورہ سے یزید کی ملوکیت اور اس کے استبداد اور جابرانہ اور غاصبانہ اقتدار کے قبضے کے بعد مدینہ میں جو معاملات ہوئے، وہاں سے لے کر میں نے پورا یکم محرم سے اس کا آغاز کیا، اور کل 10 محرم کے صبح تک، دوپہر تک کے جو معاملات تھے وہ کل کی نشست تک میں نے اختتام پذیر کیے۔ اور میں نے گزارش کل کی تھی کہ اب باقی ہمارے پاس جو ہیں وہ 3 شہداء باقی رہ گئے۔ 69 شہداء کا کل تک ذکر میں نے کیا۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہیدوں میں سے جن کا نمبر جو ہے وہ 17واں ہے، وہ باقی رہ گئے۔ آتے ہیں دوڑ کر بارگاہ ابا جان میں اور عرض کرتے ہیں، اے ابا جان، بابا جان، میرے سارے خاندان کے لوگ چلے گئے، میرے چچا ابو بکر بھی چلے گئے، میرے چچا عمر بھی چلے گئے، میرے چچا عثمان بھی چلے گئے، میرے چچا جعفر بھی چلے گئے، میرے چچا زاد بھائی عبداللہ بھی چلے گئے، میرے چچا زاد بھائی عبد الرحمن بھی چلے گئے، میرے چچا زاد
اونو محمد اور میرے وہ پھپھو زاد، یہ سارے میرے کزنز بھی سارے جو تھے رشتہ دار وہ سارے رخصت ہو گئے۔ یہاں پر حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادے بھی چلے گئے، اور میرے چچا جان عظیم حضرت سیدنا حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی اپنے دونوں بازو کٹوا دیے اور جام شہادت نوش کر لیا۔ اب میں آپ کے حضور حاضر ہوں، اب اپنے شہزادے علی اکبر کو اجازت فرمائیے۔ اب یہ اجازت کون مانگ رہا ہے؟ نوجوان بیٹا، اور اجازت کس سے طلب ہو رہی ہے؟ باپ سے، اور اجازت کس بات کی ہے؟ ذبح ہونے کی، شہید ہونے کی۔ امام علی مقام نے جب اپنے شہزادے کی طرف دیکھا، اب یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی مشکل تھی اور بہت بڑی آزمائش تھی۔ وہ اولاد جس کو ناز و نام سے پالا تھا، وہ علی اکبر جس کے بچپن میں لب حسین چسوایا جاتا تھا، جسے لب حسین عطا کیا جاتا تھا، جسے سیدہ ام رباب کی خوبصورت لوریوں کے ساتھ سلایا جاتا تھا، آج کچھ لمحوں کے بعد اسے تپتی ریت پر ہمیشہ کے لیے سلانے کے لیے اجازت مانگی جا رہی۔ اپنے بابا جان کے پاس آتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لخت جگر کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، علی اکبر، تیری جوانی مجھے بہت پیاری ہے، میں نے تجھے بڑی چاہتوں سے پیار بڑی چاہتوں سے پیار کر کے میں نے تجھے بڑا کیا ہے، اور میں نے تجھے پیار کے ساتھ اور تجھے خانوادہ نبوت۔ اور یہاں ایک مورخ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، حضرت علی اکبر کو ایک جو اعزاز تھا وہ کسی اور شہزادے کو نہیں تھا، ایک انفرادی اعزاز تھا۔ وہ کیا تھا کہ آپ کی شکل و صورت ساری کی ساری حضرت سیدنا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی تھی۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شبیہ مصطفیٰ تھے۔ تو جب یہ تاریخ میں طبری نے یہ جملہ یہاں بھولا نہیں ہے، ابن اسیر نے بھی یہ جملہ یہاں محو نہیں کیا، انہوں نے یہ جملہ یہاں لکھا ہے کہ امام علی مقام کے آنکھوں سے اتھرو جاری تھے اور فرمانے لگے، میرے لخت جگر، میرے شہزادے، میرے بیٹے، تو میرا بیٹا تو ہے، میں تجھ سے محبت وہ بیٹے والی کرتا ہوں، میری یاد وہ بیٹے والے تھی رہے گی، لیکن ایک یاد تھی جب میں تجھے دیکھتا تھا میں ایک اور یاد کو تازہ کر لیتا تھا، جب مجھے اپنے نانا یاد آتے تھے اور مجھے یہ طلب ہوتی تھی کہ کاش آج میرے نانا کا رخ انور میرے سامنے آ جائے، آج شبیہ محمد عربی میرے سامنے آ جائے، میرے نانا جان کی شکل و صورت، آج والضحیٰ کا چہرہ میرے سامنے آ جائے، آج واللیل کی زلف عنبری میرے سامنے آ جائیں، آج ما زاغ البصر کی آنکھیں میرے سامنے آ جائیں، آج طٰہٰ کا تاج میرے سامنے آ جائے، آج یاسین کا صحرا میرے سامنے آ جائے، تو میں کیا کرتا تھا؟ میں کہیں نہیں جاتا تھا اور مجھے کہیں نہیں جانا پڑتا تھا، میں تیرے طرف آتا تھا، علی اکبر میں تجھے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا تھا، محمد عربی کی یادیں تازہ ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن آج مجھے دکھ یہ ہے، مجھے یہ نہیں کہ میں اپنا بیٹا ذبح کروانے جا رہا ہوں، مجھے یہ ہے کہ آج میں شبیہ رسول کو ان ظالموں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے کہا، علی اکبر، اگر میں پہلے جاؤں اور تو بعد میں چلا جائے تو کیا تیری خواہش ہے؟ تو اس وفادار بیٹے کی آنکھوں سے اتھرو جاری ہو گئے، رونے لگے اور عرض کرنے لگے، بابا جان، اگر آپ کے بھائیوں نے آپ کو پہلے جانے کی اجازت دی ہے تو آپ کا بیٹا بھی آپ کو جانے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر آپ کے بھانجے اونو محمد نے آپ کو پہلے جانے کی اجازت دی ہے اور آپ خود بعد میں گئے ہیں تو میں آپ کو اجازت دے دیتا ہوں۔ اگر انہوں نے یہ برداشت نہیں کیا، آپ کو قربان ہوتا ہوا، شہید ہوتا ہوا وہ نہیں برداشت کر سکے، تو میں علی اکبر تو آپ کا خون ہوں، آپ کا لخت جگر ہوں، آپ کا شہزادہ ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ میری نگاہوں میں تاجدار عرب و عجم کا نواسا، جن کی گردن کو لب مصطفیٰ سوما کرتے تھے،
جن کے رخساروں کو مصطفیٰ کے لب مبارک چوما کرتے تھے اور جن کے لبوں کو میرے مصطفیٰ چوسا کرتے تھے، اور وہ لب ایک دفعہ امام علی مقام آپ کہیں جگہ موجود تھے اور آپ ذرا گھر سے دور تھے، تو نانا جان سے عرض کرتے ہیں نانا جان مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی چاہیے۔ تو سرکار نے فرمایا اے حسین، یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا حسین اچھا ابھی پانی تو یہاں موجود نہیں ہے، منگوا لیتے ہیں، تو آؤ ذرا میں تمہیں ایک اور پانی چسواتا ہوں اگر تمہاری پیاس اتر جائے۔ کہا نانا جان وہ کیسے پیاس اتاریں گے؟ سرکار نے کیا کیا؟ مورخ نے پورا نقشہ کھینچا ہے۔ سرکار نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی، فرمایا حسین ذرا میری لب مبارک کو چوسو نا، تمہیں یہاں سے جوس ملے گا، تیری پیاس بجھ جائے گی۔ یہ وہ حسین تھا جس نے لب مصطفیٰ کو چوسا ہوا تھا۔ ذرا تصور کریں نا، آج دنیا تڑپتی ہے حضور کی جالیوں کو دیکھنے کے لیے۔ آج کوئی شخص حضور کی جالیوں تک پہنچ جائے نا تو جالیوں کو ہاتھ لگا لے تو آ کے کہتا ہے جناب میں وہ خوش نصیب ہوں، میں نے حضور کی جالیوں کو ہاتھ لگا لیا ہے۔ اور جالیاں کہاں پہ ہیں؟ حضور کی اندر تربت مبارک ہے جہاں تک تو کسی کی اب رسائی نہیں ہے، اس کے بعد ایک دیوار ہے، پھر ایک دیوار ہے، پھر تیسری دیوار ہے، اور اس کے بعد جالیاں ہیں، چوتھی جگہ پر جالیاں ہیں۔ تو کوئی جالیوں تک بھی پہنچ جائے تو پہلے تو وہاں تک بھی نہیں جانے دیتے شرطے، اگر کوئی وہاں بھی پہنچ جائے ہاتھ لگا لے تو وہ کہتا ہے میں نے جالی روضہ رسول کو ہاتھ لگایا ہے۔ اور ذرا تصور کرو مسلمانوں، جس نے مصطفیٰ کے لبوں کو چوسا ہو اس کا مقام اور درجہ اور مقام عزت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا علی اکبر باپ اپنے نوجوان بیٹوں کو یوں رخصت تو نہیں کرتے، لیکن میرے نانا جان سے مجھے وفاداری کا ایک عہد اور عہد وفا یاد ہے، اس لیے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ فرمایا اپنے بیٹے کو آؤ آج آخری بار میں تجھے گھوڑے پر نہ سوار کر دوں۔ آپ نے جناب سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑے پہ سوار کیا اور پیشانی مبارک پہ بوسہ دیا اور فرمایا فی امان اللہ، علی اکبر جا اللہ کی امان۔ اب جا رہے ہیں، پتہ ہے ظالموں کا، منافقوں کا، ہزاروں کا مجمع موجود ہے، اور میں نے بڑی کوشش کی تاریخ میں، شاید میں نے کہا کہیں مل جائے کہ دنیا میں تاریخ انسانی میں کبھی ایسی جنگ ہوئی ہو کہ جہاں ایک طرف صرف 72 لوگ ہوں اور دوسری طرف ہزاروں لوگ ہوں۔ یقین جانیے مجھے کسی جگہ پر تاریخ میں ایسا کوئی جنگ اور ایسا کوئی مارکا مجھے ملا نہیں۔ کسی کو مل جائے تو مجھے ضرور بتائیے گا، میرے علم میں اضافہ ہوگا اور میں اس کا شکریہ ادا کروں۔ مجھے پڑھتے پڑھتے مجھے کہیں نہیں ملا، مجھے کسی جگہ یہ نہیں ملا کہ ایک طرف صرف سینکڑا بھی پورا نہیں ہوا، 72 لوگ ہیں اور دوسری طرف ہزاروں کا مجمع ہے اور سارے وہاں پر تیر انداز ہیں۔ اور یہ جو میں نے 72 گنوائے ہیں نا، ان میں بھی سارے جوان جو ہیں وہ تیر انداز نہیں ہیں، ان میں بچے بھی میں نے گنے، ان میں شیرخوار بچے بھی میں نے گنے، وہ بھی اس میں شامل ہیں جن کی شہادتیں موجود ہیں۔ تاریخ انسانی میں کوئی ایسا آدم سے لے کر اس وقت تک اور قیامت تک کے لیے آگے بھی میں کہہ رہا ہوں کوئی نہیں ہوگا کہ ایک طرف 72 لوگوں اور دوسری طرف ہزاروں کا مارکا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ مارکا اگر کر کے دکھایا ہے تو محمد عربی کے نواسے حسین نے کر کے دکھایا۔ فی امان اللہ کہہ کے چل بھیج دیا، رخصت کر دیا۔ دیکھ رہے ہیں علی اکبر آپ جو ہی گئے، آپ کا چہرہ بڑا چمکتا تھا اور آپ چونکہ شبیہ مصطفیٰ تھے، آپ کا چہرہ لوگوں سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ جب ابن سعد نے دیکھا نا کہ آج علی اکبر خود میدان میں اترا ہے تو جناب ایک وہاں واویلا مچ گیا، لوگ ڈرنا شروع ہو گئے۔ کسی نے کہا ارزق نے کہ مجھے بھیجو، کسی نے کہا جناب ابن سہل نے کہا مجھے بھیجو، کسی نے کہا جناب مجھے بھیجو۔ تو آپ نے ابن سہل سے کہا کہ تو اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہے تو میری تو خواہش تھی کہ تو بھی آ جاتا تو ہم آزما لیتے۔ اس نے مذاق میں کہا کہ پہلے میرے بیٹے کا تو مقابلہ کر پھر میں بھی آ جاؤں گا۔ وہ دوڑا اپنے ظام میں تھا کہ میں یہ پیاسا ہے 3 دن کا، اس کا گھوڑا جو ہے وہ 3 دن سے پیاسا ہے، نڈھال ہے، یہ نوجوان نڈھال ہے اور 18 سال کا بچہ ہے، یہ کیا کرے گا؟ اس نے اپنے نوجوان 4 اس کے بیٹے تھے، ایک بیٹے کو بھیجا، مقابلے میں آیا۔ جناب علی اکبر نے مردانہ وار، وہ فاتح خیبر کا خون تھا، ایسے حملہ کیا اور پہلے وار میں اس کا سر تن سے جدا کر کے پھینک دیا۔
اس کے دوسرے بیٹے کو بڑا غصہ اور جذبہ آیا کہ میرے بھائی کا سر قربان کر دیا ہے، اتار دیا ہے۔ علی اکبر نے دوڑ کے آیا۔ قصہ مختصر وقت کی دامن میں، اتنا وقت زیادہ طوالت نہیں ہے۔ چاروں بھائی آئے، تیرے اور میرے پیارے حسین کے شہزادے لخت جگر علی اکبر نے چاروں کے سر اڑا کے رکھ دیے۔ اب باپ آیا بڑے جذبے میں کہ آؤ آج میں وہ آ رہا ہوں کہ جس کے خوف اور ڈر سے بڑے بڑے جنگجو اپنا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے للکارا، آپ نے فرمایا آ ذرا تو بھی اپنے اس جذبے کے ساتھ آ، اور میں علی اکبر بھی محبت مصطفیٰ میں آگے آتا ہوں۔ اب حق اور باطل سامنے آئے، جب آگے بڑھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ایک حکمت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تو سنا تھا کہ تو بڑا دانشور ہے، جنگجو، بڑی معاملات کو جانتا ہے، اور تو نے تو اپنے گھوڑے کے نیچے زین جو ہے وہ بھی کس کے نہیں باندھی اور ڈھیلی چھوڑی ہے۔ وہ ایسے نیچے ہوا، علی اکبر نے اوپر حملہ کر کے اس کا سر بھی اڑا کے جہنم میں پہنچا دی۔ جب یہ معاملہ ہوا 5 لوگ چلے گئے، اس کے علاوہ پھر آگے آئے، آپ نے 18 لوگوں کے سر قلم کر دیے۔ ایک علی اکبر، یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف فاتح خیبر علی مرتضیٰ کا خون کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ واپس دوڑتے ہیں اور اپنے ابا سے کہتے ہیں یا ابتا الاتش الاتش، ابن اسیر کے الفاظ الاتش الاتش، ابا جان اب پیاس اور شدت میں ہے، اگر پانی مل جائے تو ان کے ساتھ آج میں دنیا کو مثال دے کے جاؤں کہ علی کا پوترا آج دنیا میں مثال چھوڑ کے جا رہا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا جب مجھے پیاس لگتی تھی تو تیرا نانا مصطفیٰ مجھے اپنے لب چسواتا تھا، آج تو سنت تازہ کر میرے لبوں کو چوس لے۔ اور وہ لب بھی حسین کے کیا تھے؟ وہ بھی پیاسے تھے۔ لبوں کو چوسا اور ساتھ پھر پیار دیا۔ 2 تیر یہاں تھے لگے تھے، حسین پاک نے وہ تیر نکال کے پھینک دیے، خون بہا، کہا ابا جان بس خون کو چھوڑیے، یہ خون علی کا خون ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ علی تو اتنا خون نماز میں نکلوا لیا کرتا تھا۔ آپ نے اس کے بعد جب جانے لگے آپ نے فرمایا علی اکبر اب پانی کے لیے واپس نہ آنا، تیرے جام کے لیے محمد عربی جام کوثر لے کے انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہ پیغام تھا، اب یہ آخری پیغام تھا، اور علی اکبر سمجھ گئے کہ میرے بابا مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں، کہ اب میرے بابا چاہتے ہیں علی اب واپس نہ آنا، اب تیرا لاشا اٹھانے حسین آئے گا۔ گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ نوجوان ایک اکیلے جائیں گے تو سب کو مارتا جائے گا، اٹیک کر دو، حملہ کر دو۔ ہزاروں کے ظالموں نے حملہ کیا، تیروں کی برسات کر دی، اور آپ پر جب سارے تیر برسائے آپ کا جو بایاں پہلو تھا وہ اتنا شدید زخمی ہو گیا کہ 26 زخم آئے، مورخین نے لکھا ہے، اور ایک تیر آپ کے پیٹ میں جو پیوست ہوا وہاں سے بہت زیادہ خون بہا، آپ توازن برقرار نہ رکھ سکے اور آپ زمین پہ گر پڑے، نیچے آ گئے، اور آپ نے آخری جو الفاظ آپ کے تھے وہ ظالموں نے بھی گواہی دی کہ ہم الفاظ سن رہے تھے کہ علی اکبر شہزادہ کہہ رہا تھا قد فزتو برب الکعبہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی قسم علی اکبر کامیاب ہو گیا، اور اس کے بعد بڑا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے حضور چلے گئے۔ اب بیٹے کی لاش ہے اور اٹھانے کون آ رہا ہے؟ باپ آ رہا ہے۔ امام علی مقام آئے، لاشا علی اکبر کو اٹھایا، اور جب خیمے کی جانب آئے اور اٹھانے کا انداز کیا تھا مورخ نے وہ بھی لکھا، علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا ایسے، اور پاؤں نیچے زمین پہ گھسیٹتے چلے آ رہے ہیں، اور حسین پاک لے کے آ رہے ہیں۔ جو ہی پھپھی جان نے دیکھا، سیدہ زینب نے دیکھا، اور اماں جان واہ ام رباب تیری عظمت کو آج میں سلام کیوں نہ کروں، تو نے اپنے علی اکبر کے لاشے کو دیکھ کر پھر بھی کہا واہ حسین اللہ تیری مدد کرے، ام رباب تیری عظمت کو سلام۔ آج ماؤں سے بیٹوں، عام کیا لوگ کرتے ہیں کہ بیٹے ماں اور باپ کی جنازے اٹھا لیتے ہیں، ہمت ہو جاتی ہے، لیکن ماں اور باپ کے سامنے بیٹوں کے جنازے نہیں اٹھائے جاتے۔ لیکن ام رباب، سیدہ ام رباب تیری عظمت کو سلام، اور یہ ساری دنیا آپ کی عظمت کو سلام کرتی ہے۔ آپ نے علی اکبر کا لاشا دیکھا، مورخ یہاں خاموش نہیں رہا، مورخ نے کہا لاشا دیکھ کر بھی سید ام رباب نے آہ و فغاں نہیں کی اور چیخ و پکار نہیں کی، اور رب کے حضور ایسے اپنا چہرہ انور کیا اور کہا مولا شکر ہے تو نے میرے علی اکبر کی قربانی کو بھی قبول فرما لی۔ آسمان نے یہ منظر بھی دیکھا۔ اس کے بعد 70 پورے ہو گئے،
علی اکبر کا نمبر 70واں ہے، 17 کمپلیٹڈ۔ اب 2 یہاں پر ایک 71واں شہید ہے، اس کی داستان مسلمانوں میں سنا نہیں سکتا کہ کیا سناؤں، اس قدر وہ درد انگیز ہے اور اس قدر رلا دینے والی ہے۔ سیدہ ام رباب عرض کرتی ہیں اپنے سرتاج حسین پاک سے، کہا میرے سرتاج مجھے معلوم ہے کہ اب زین العابدین کو آپ اجازت نہیں دے رہے، وہ بیمار ہے، اب باری آپ کی ہے، اب مجھے پتہ ہے آپ نے جانا ہے، اور سلام ہے اس بیوی کو جس نے اپنے سرتاج کو اپنے ہاتھوں میں رخصت کیا ہے شہید ہونے کے۔ لیکن کہا کہ اے میرے سرتاج، جاتے جاتے ایک کام ہمارا بھی کرتے جائیے۔ کہا بولو۔ میں رباب کیا کام ہے؟ کہا یہ معصوم علی اصغر ہے، 6 ماہ کا ہے، اس نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، اس نے تو کسی کو برا نہیں کہا، یہ تو ابھی کلام بھی نہیں کر سکتا، یہ تو ابھی بول بھی نہیں سکتا، دودھ بھی خشک ہو گئے، پانی پہلے نہیں تھے، علی اصغر کے لیے تو پانی لے کے دے دیجئے۔ حسین پاک نے فرمایا اچھا ام رباب، مجھے معلوم ہے پانی نہیں ملے گا، لیکن اللہ کے حضور اتمام حجت کر لیتا ہوں، کل کہیں یہ نہ کوئی کہہ دے کہ تجھ پر حق تھا اپنے بیٹے کا، ایک دفعہ پانی مانگ تو لیتے حسین اپنے بیٹے کے لیے، اپنے لیے نہیں، اپنے لیے تو کہاں مانگنا تھا، ایک دفعہ نہیں مانگا حسین نے، کہا چلے معصوم بیٹے کے لیے مانگتے تو صحیح، شاید وہ ہم دے دیتے، تاریخ شاید یہ کل جملہ لکھ دیتی۔ کہا ام رباب میں اس مقصد کے لیے، مجھے پتہ ہے پانی نہیں ملے گا، مجھے ان سے اچھائی کی امید اور خیر کی امید نہیں ہے، یہ دشمنان اہل بیت ہیں، لیکن پھر بھی میں اتمام حجت کرتا ہوں۔ معصوم 6 ماہ کے علی اصغر کو ابا جان نے، بابا جان، بابا حسین نے سیدہ ام رباب سے وصول کیا، حاصل کیا، اور اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے سامنے لے گئے اور فرمایا ظالموں، یہ تو ابھی بول بھی نہیں سکتا، اس نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا، اس نے تو تمہارے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی، یا اس نے بیعت سے انکار نہیں کیا، یہ تو بات ہی نہیں کر سکتا، اس نے بیعت کیا کرنی ہے، اس کے لیے تو کچھ پانی دے دو، تم میرے خون کے پیاسے ہو، مجھے پتا ہے میں تمہاری پیاس بجھاؤں گا، لیکن اس کو پانی تو تم دے دو۔ ظالموں نے پانی کیا دینا تھا، ایک تیر ظالم نے پھینکا اور امام علی مقام کے ننھے معصوم اور کلیوں جیسے چٹکتے اور پھولوں جیسے مہکتے گلے میں پیوست ہو گیا اور یہاں سے آگے گزر گیا اور خون کی دھاری چلی، اور یہ ننھی آخری 71ویں قربانی، 6 ماہ کی قربانی، رب نے یہ قربانی بھی قبول فرمائی۔ علی اصغر بھی اپنے رب کے حضور تشریف لے گئے، خون بہا، تاریخ نے لفظوں کو، یہاں مسلمانوں میں سارے لفظ نہیں بیان کر سکتا، مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے، لیکن ایک تھوڑا سا عکس ضرور دیتا چلا جاؤں۔ جو ہی خون بہا، خون کا چلو امام علی مقام نے اس معصوم شہزادے کا ایسے لیا اور زمین پہ گرانا چاہا تو زمین چیخ اٹھی، اے حسین اگر یہ خون یہاں گرا معصوم کا تو قیامت تک کے لیے میں سبزہ اگانا چھوڑ دوں گی۔ آپ نے وہ خون مبارک آسمان کی جانب کیا تو آسمان بزبان خود بولا، بزبان حال بولا، اے حسین کیا کر رہے ہیں؟ یہ آسمان تو پہلے آنسو خون کے بہا رہا ہے، اب اگر یہ خون پھینکا تو قیامت تک کے لیے دنیا والوں پر بارش نہیں برساؤں گا۔ حسین پاک نے کیا کیا؟ وہ پاک خون، پاکوں کا خون تھا، پاک خون اپنے جسم عطر پہ اور داڑھی مبارک پہ مل لیا، کہا اب وہ کوئی اور چارہ نہیں، اور اس کے بعد ہاتھوں میں ایسے علی اصغر ہیں اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں دعا والے، اور اللہ کے حضور اپنا چہرہ انور کیا اور کہا مولا یہ تو تیرا ایک علی اصغر ہے، تو ہزاروں علی اصغر دے، تیرے نام پر حسین قربان کرتا چلا جائے، تیرے نام پہ حسین قربان کرتا چلا جائے۔ 71 شہید پورے ہو گئے، واپس لے کے آئے ام رباب، واہ ام رباب، علی اکبر بھی قربانی تیرے پاس تھی، اب 6 ماہ کے علی اصغر کی قربانی بھی تیرے پاس آ گئی، اور کہا ام رباب صبر کر، اور بس ایک ہی کلمہ پڑھ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ گواہ ہے سیدہ ام رباب نے وہ صبر کر کے دکھایا۔
اب آخری شہید 71 پورے ہو گئے علی اصغر تک، اب 72واں شہید، اللہ اکبر، اپنی بہن کے پاس آتے ہیں۔ اب تھی جو آج دولہا بنا رہی تھی ذبح ہونے کے لیے، آج ذبح ہونے کے لیے دولہا بنا رہی تھی، کبھی اوپر دیکھتی ہیں، کبھی امام علی مقام کے امامے کو دیکھتی ہیں، کبھی تلوار ذوالفقار کو دیکھتی ہیں، اور کبھی بھائی سے لپٹ جاتی ہیں اور کہا بھائی، سنتے تھے بہنوں کے آسرے بھائی ہوتے ہیں، آج میرا وہ آسرا بھائی بھی مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ باپ تو پہلے سر پہ نہ تھا، ماں بھی چلی گئی، بڑا بھائی حسن تھا وہ بھی چلا گیا، نانا بھی رخصت ہو گئے، میرا ایک سارا آپ تھے دنیا میں، اون و محمد بیٹے تھے وہ بھی چلے گئے، میرے سرتاج تھے وہ بھی چلے گئے، اب ایک ویر تیرا آسرا اور تیرا مان تھا، تو بھی مجھ سے رخصت ہونے کو اجازت مانگ رہا ہے۔ مسلمانوں، یہاں پہ ایک بات عرض کروں، سارے زمانے میں بھائی بہنوں کو رخصت کرتے ہیں، زمانے میں بھائی بہنوں کو رخصت کرتے ہیں، ڈولی میں بھی ڈالتے ہیں، بارات کے لیے رخصت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ دنیا کا ایک الگ بہن تھی جو خود رخصت بھائی سے نہیں، بہن بھائی کو رخصت کر رہی تھی۔ تاریخ نے یہ منظر بھی دیکھنے تھے، زمین کے اوپر آسمان نے یہ منظر بھی دیکھنے تھے کہ بہن بھائی کو رخصت کر رہی تھی۔ آخری بار بہن بھائی نے محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو مل رہے ہیں، بہن نے اپنے حسین کے ماتھے کو بوسہ دینے کے بعد گلے کو بوسہ دیا، کہا حسین یہ وہی گلا ہے نا جس گلے کو نانا بوسہ دیا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ کسی نے پوچھا تھا، میری ماں نے پوچھا تھا، سیدہ فاطمہ نے، ابا جان، سرکار سے عرض کی، ابا جان آپ حسن کے لبوں کو چومتے ہیں، حسین کے گردن کو چومتے ہیں۔ کہا فاطمہ تجھے کیا بتاؤں، حضور کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو گئی، آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو گئی۔ فرمایا فاطمہ میں بھی نہیں ہوں گا، تو بھی نہیں ہوگی، ان کا بابا علی بھی نہیں ہوگا، حسن کے لبوں میں زہر دیا جائے گا، حسین کی گردن کو کاٹا جائے گا، اس لیے حسین کی گردن کو بوسے دیتا ہوں اور گویا وعدہ کرتا ہوں حسین میرے لبوں کی لاج رکھنا۔ دنیا میں نواسے تو بڑے آئے ہیں پر حسین تیرے جیسا نواسا کوئی نہیں جس نے وفا کے سارے چیپٹر ہی پورے کر دیے۔ جب رخصت ہونے لگے، یہاں ایک اور دردناک منظر ہے جو تاریخ نے لکھا ہے۔ آپ کی بیٹی تھی، معصوم بیٹی سیدہ سکینہ، اس نے دیکھا نا اپنے ابا کے اور پھوپھی کے منظر نامے اور مکالمے کو سنا، اور ادھر بھائی علی اکبر کی لاش بھی پڑی ہے اور 6 ماہ والے علی اصغر کی لاش بھی دیکھی ہے سیدہ سکینہ نے، اور ادھر مکالمہ سن رہی ہیں اپنے ابا اور پھوپھی کا۔ سمجھ گئیں کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے، دوڑ کے آئیں اور لپٹ گئیں، مسلمانوں لپٹ گئیں اپنے بابا کے ساتھ۔ کہا بابا اب آپ بھی جا رہے ہیں، نہ کھیلنے کے لیے علی اصغر کو چھوڑا، نہ کھیلنے کے لیے علی اکبر کو چھوڑا، آخری امید کی کرن تھی میرے بابا کہ بابا سے کھیلا کروں گی، اب بابا آپ بھی جا رہے ہیں، میں بابا کسے کہوں گی، میں بابا کسے کہوں گی۔ میرے حسین، واہ حسین، اگر تجھے میں پہاڑ بھی کہوں تو چھوٹا لفظ ہے، پہاڑ بھی پھٹ جائے سے جملے سن کر تو پہاڑوں سے بھی اوپر تک چلا گیا، تو پہاڑوں سے بھی اوپر چلا گیا۔ آج جن کی نگاہوں سے اتھرو بہ رہے ہیں، مبارک ہو،
مصطفیٰ کی سنت بھی تازہ کر رہے ہو، حسین کی سنت بھی تازہ کر رہے ہو۔ اس پر حوالہ میں کل بھی میں نے چیلنج کیا تھا اور آج بھی چیلنج کر رہا ہوں، جس کو حوالے اور مناظرے چاہیے ہوں میں حاضر۔ نبی کی یہ سنت ہے اور حسین کی سنت ہے، اس کو تازہ کیا کرو۔ کہا بابا جان آپ بھی چاہ رہے ہیں؟ اور بیٹیوں والو، بیٹی بیمار ہو جائے نا ساری رات خدا کی قسم نیند نہیں آتی۔ بیٹی بیمار ہو جائے ساری رات نیند نہیں آتی، انسان تڑپتا ہے، ہائے میری بیٹی کو تکلیف ہے۔ ماں کہتی ہے، باپ کہتا ہے ساری تکلیف مجھے ہو جائے میری بیٹی کو نہ ہو۔ وہ رات کے اندھیرے بھی نہیں دیکھتا، دوڑتا پھرتا ہے، اسپتالوں میں جاتا ہے، کبھی کسی کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی کے پاس جاتا ہے کہ میری بیٹی کی تکلیف دور ہو جائے۔ اور دیکھ حسین کو، اس حسین نے کیا کیا، سکینہ کو لخت جگر کو بوسہ دے کے کہا سکینہ صبر کرنا، تیرا بابا بھی نہیں ہوگا، علی اکبر علی اصغر بھی نہیں ہوگا۔ اور اپنی بہن سیدہ زینب کی طرف مخاطب ہوئے کہا زینب میری پیاری زینب، میری ہمشیرہ پیاری زینب، میں سکینہ کو ام رباب کے حوالے نہیں کر رہا، میں اس کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، میری سکینہ کو رونے نہ دینا، میری سکینہ کو رونے نہ دینا۔ نہ اس کا بھائی ہے نہ اس کا باپ ہے، بھائی بھی جدا ہو گئے، باپ بھی ابھی جانے والا ہے۔ زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا، اس یتیم بچی کا خیال رکھنا۔ سیدہ زینب نے کہا بھائی میں اس کا تو خیال رکھوں گا، اپنی بہن کو کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے؟ امام علی مقام نے بس ایک جملہ بولا، کہا زینب تجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، وہی تیری حفاظت فرمائے گا۔ یہ کہہ کے گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ قصہ مختصر میں کیا بیان کروں، مجھ میں ہمت نہیں رہی۔ کربلا کا واقعہ بیان کرنے کے لیے بڑا دل چاہیے، بہت دل چاہیے، لیکن وہ بڑا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے، نہیں برداشت کر سکتا۔ یہ ایسا دل خراش معاملہ ہے، اور اس ظالم امت نے بڑا ظلم کیا، بڑا ظلم کیا۔ مجھ میں ہمت، میں یقین کریں میں پڑھتا رہا ہوں لیکن میں نہیں بیان کر پا رہا۔ گئے مقابلے میں، بڑا مقابلہ کمال کا کیا، شہید ہو گئے۔ شہادت سے پہلے سر سجدے میں ڈال دیا اور سجدے میں کہا اے مجھے تم نے ذبح تو کرنا ہی کرنا ہے، مجھے ایک سجدہ اللہ کے حضور شکر کا کرنے دو۔ سجدے میں حسین جاتے ہیں، ظالموں نے گردن جدا کر دی۔ یہ چیپٹر وفاؤں کا حسین نے مکمل کر دیا، حسین نے وفاؤں کا باب پورا کر دیا۔ اور یہاں پر شاعر نے کیا خوب کہا، اللہ نے ابلیس شیطان کو نکالا تھا نا جنت سے، آسمانوں سے، کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، اور اس نے کہا تھا میں آدم سے افضل ہوں۔ قرآن میں شیطان بھی یہاں موجود تھا، ابلیس یزیدی گروہ میں موجود تھا۔ جب اس نے یہ منظرنامہ دیکھا نا کہ سب کچھ کٹوا کے بھی، 71 لاشیں اٹھا کے بھی، پھر بھی رب کو جھکا ہوا ہے، تو شیطان نے ایک جملہ بولا جس کو شاعر نے اپنے لفظوں میں کہا، اور مسلمانوں یہ غور سے سنیے گا۔ شیطان کہنے لگا آج قریب سے دیکھا ہے تیری مخلوق کو، آج اللہ سے کہہ رہا ہے آج قریب سے دیکھا ہے تیری مخلوق کو کہ ابن آدم ایسے ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے، آج قریب سے دیکھا ہے تیری مخلوق کو کہ ابن آدم ایسے ہوتے ہیں، سجدے سے کبھی انکار نہ کرتا، اگر معلوم ہوتا انسان ایسے ہوتے ہیں۔ کہا اگر مجھے پتا ہوتا اے آدم تجھ سے حسین بھی جمنا تھا اور حسین بھی پیدا ہونا تھا تو قسم بخدا میں سجدہ آدم تجھے کر دیتا، میں تو آج دیکھا ہے کہ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں۔ واہ حسین،
ایسے بھی انسان ہوتے ہیں 71 لاشیں اٹھا کر پردہ دار خواتین کو رب کے حوالے کر کے پھر بھی سجدہ کرنا انسانی تاریخ میں آدم سے قیامت تک کے لیے، میں نے بہت بڑا جملہ بولا ہے، آدم علیہ السلام سے قیامت تک کے لیے صرف اگر یہ ہے تو حسین کے پاس ہے، بس کسی کے پاس نہیں۔ اگر کسی کے پاس ہے تو مجھے دکھا دیجئے گا کبھی، میرا قرض ہوگا آپ کے اوپر۔ اس میں نبیوں کی لسٹیں بھی شامل ہیں، رسولوں کی لسٹیں بھی شامل ہیں۔ یہ الگ بات ہے، مقام نبوت بہت بلند ہے، مقام ولایت اس سے نیچے ہے، لیکن میں نے ایک تاریخ کی حقیقت رکھی ہے۔ از آدم تا قیامت تک، میں نے قیامت تک کا لفظ بول دیا ہے، اس کے درمیان کسی جگہ کسی کا واقعہ ملے 71 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی اس نے سر سجدے میں ڈالا ہو تو اس کا نام ضرور بتائیے گا۔ مجھے نہیں ملا، مجھے ایک ہی نام ملا ہے اور اس نام کا ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی۔ بس میں اتنا ہی بیان کر سکتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔